میں اس وقت موجود ہوں کمالیہ ریلوے اسٹیشن پر، جہاں روزانہ 3 ریل گاڑیاں شور کوٹ سے لاہور آنے اور جانے کے لیے گزرتی ہیں۔ کمالیہ سے گزرنے والی شور کوٹ تا شیخو پورہ ریلوے لائن کی میعاد 50 سال سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ریل گاڑی کو کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ کمالیہ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور نہ ہی ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ریلوے اسٹیشن پر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی سہولیات ناکافی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کی سہولت موجود ہے کا بورڈ تو لگایا گیا ہے، لیکن سہولت فراہم کرنے والا عملہ اور ادویات موجود نہیں ہیں۔ مسافروں کے بیٹھنے کے بینچ اور سامان لے جانے والی ریڑیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے مال گاڑی والے شیڈ میں ریلوے انتظامیہ نے خانہ بدوشوں کی تجاوزات قائم کروا رکھی ہیں۔ یہ ریلوے لائن کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، لہٰذا حکومت کو مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے نئی ریلوے لائن بچھانی چاہیے۔ کیمرہ مین رانا فہد کے ساتھ محمد عمران شاہ، دنیا نیوز، کمالیہ۔ میں اس وقت قصور کے دربار عالیہ حضرت شیر علی شاہ کے دربار کے باہر موجود ہوں۔ قصور کے معروف بزرگ حضرت بابا سید شیر علی شاہ کے دربار پر ہر روز سینکڑوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور یہ سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہاں مانگنے والوں کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا سید شیر علی شاہ کا عرس ہر سال 4 سے 6 اپریل کو ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً برصغیر کے تبلیغی دورے کے بعد قصور آ کر قیام پذیر ہوئے اور لوگوں میں اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے۔ کیمرہ مین طارق باجوہ کے ساتھ محمد اسلم خان بیو، دربار بابا شیر شاہ ولی، قصور۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی ششمائی نہر کے مقام پر، جہاں وابڈا کی غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ اور شدید گرمی کے ستائے شہری آتے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان شامل ہیں۔ بہاولپور کو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس کی بڑی وجہ یہاں کے 8 فیڈرز کی بجلی ملتان کو فراہم کیے جانا بتایا گیا ہے۔ بہاولپور میں یومیہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ دوسری طرف سرائی خطہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمیوں کے ایام میں درجہ حرارت اوسطاً 38 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ ان حالات سے تنگ شہری یہاں کی نہروں اور سوئمنگ پولز کا رخ کر کے دن بھر پانی میں رہ کر راحت محسوس کرتے ہیں۔ نہروں پر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال متعدد نوجوان اور بچے نہروں میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ سوئمنگ پولز پر جائیں تو بھاری داخلہ فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ یہاں کی عوام پر سخت گرمیوں کے ایام میں بدترین لوڈ شیڈنگ وبال جان ثابت ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ پنجاب کی دنیا کے بعد سرحد کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کیمپ میں مقیم متاثرین کے مسائل۔ اس کے علاوہ شامل ہیں ڈنڈی کوتل میں واقع امیر حمزہ بابا کے مزار، پشاور میں باڑہ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ اور سکردو کے تفریح مقام دیو سئی کے بارے میں رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں ثوابی کے ریلیف کیمپ شاہ منصور میں، جہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد کھیل کود میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ اس کیمپ میں ملکنڈ متاثرین کے 3000 سے زائد خاندان مقیم ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق ان علاقوں سے ہے جن کے لیے تاحال واپسی کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیمپ میں موجود بچوں کی بڑی تعداد خیمہ اسکول میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پڑھائی کے بعد اسکول سے متصل پلے لینڈ ایریا میں یہ بچے دن بھر کا بیشتر حصہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر بچے کے لیے اس کا بچپن ہی زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہر قسم کی فکر اور پریشانیوں سے آزاد ملکنڈ سے تعلق رکھنے والے یہ بچے اس بات کا ثبوت ہے کہ بچوں کو تفریح اور کھیل کود کے لیے صرف جگہ اور کچھ دوستوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر شاہ منصور کے کیمپوں میں زندگی بسر کرنے والے متاثرین کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کے لیے یہ پلے لینڈ ایریا ہی یہاں وقت گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ملکنڈ کے یہ متاثرہ بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہے، ان کو بہتر تفریح دینا ان کا بنیادی حق ہے۔ کیمرہ مین شاہد رسول کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، ثوابی۔ میں اس وقت یار حسین کیمپ ثوابی میں موجود ہوں، جہاں پر متاثرین کو راشن کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمپ میں متاثرین کو سہولیات کی عدم فراہمی کے ساتھ راشن حاصل کرنے میں سخت دشواری کا سامنا ہے۔ مرد متاثرین راشن حصول کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر دکم پیل کے ذریعے راشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ خواتین بھی اسی انتظار میں بیٹھی ہیں، لیکن اکثر متاثرین نادرا میں رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے راشن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ متاثرین کا الزام ہے کہ راشن کے حصول میں انتظامیہ رشوت تک تقاضا کرتے ہیں اور راشن میں خرد برد بھی کیا جاتا ہے۔ متاثرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت راشن کے حصول کو آسان بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ متاثرین سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ مین شاہد رسول کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، چوٹا لاہور، ثوابی۔ کیمپوں میں مقیم متاثرین ملکنڈ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ گرمی کی شدت کا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جلوزئی کیمپ میں، جہاں خیموں کے اندر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سمر شیڈ تیار کیے جا رہے ہیں۔
एग्रोनेट शीट से तैयार करदा ये शेड खेमों के ऊपर लगाए जाते हैं, जिनसे गर्मी का दर्जा हरारत 12.5 सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। 166 फुट के रोल में से 4 खेमों के लिए समर शेड तैयार किए जा सकते हैं। इस रोल में से 18 फुट के 2 पीस काट कर उनकी सिलाई की जाती है, जिसके बाद 25x18 फुट का एक शेड तैयार होता है। जलोजी कैंप में खेमों को गर्मी से बचाने के लिए यूएनएचसीआर के ताउन से एसआरएसपी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है और अब तक 900 से ज्यादा खेमों पर ये शेड नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3000 खेमों को इन शेड्स के जरिए गर्मी की शिद्दत से बचाया जाएगा। जलोजी कैंप में मौजूद एसआरएसपी के 5 एहलकार इन शेड्स की तैयारी में मसरूफ हैं, जो रोजाना 200 से ज्यादा शेड्स तैयार करते हैं, जिसके बाद इन्हें तनसीब के लिए भिजवा दिया जाता है। खेमों के अंदर जिंदगी गुजारने वाले मुतासरीन को घर जैसा माहौल देना तो मुमकिन नहीं, ताहम इन शेड्स के जरिए कम से कम उन्हें गर्मी की शिद्दत से महफूज किया जा सकता है। कैमरामैन इमरान हसन के साथ इमरान यूसुफ, दुनिया न्यूज़, जलोजी कैंप, नौशहरा।